اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. ایسا بوم پراپرٹی میں شاید اور کہیں نہیں آیا ہوگا جیسا یہاں پہ آیا ہے. ہماری ایفرٹس خالصتاً سوسائٹی کے لیے ہوتی ہیں. ٹرسٹ کا نام ہے، دوسرا ہمارا نام بھی ان کی وجہ سے سر. ہم لینڈ وے پارک سٹی کی وجہ سے جانا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پراپرٹی نظام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف حسن. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں لینڈ وے پراپرٹی کنسلٹنٹ اینڈ ڈیولپر کے CEO حسن جاوید. عرصہ دراز سے پراپرٹی کے شعبے سے منسلک ہے. بڑا وسیع ایکسپیرینس ان کا پراپرٹی سیکٹر میں. ان کی خاص بات یہ ہے کہ اپنے کلائنٹ کی وہاں پہ انویسٹمنٹ کرواتے ہیں جہاں پہ کوئی دھوکہ یا فراڈ نہیں ہوتا. آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. پہلی بات ہے میں بڑا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جس طرح اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے اس فیلڈ کو وہ سراہنے کی کوشش کی اور ہمیں مختلف وہ چیزوں کے بارے میں جس طرح آپ نے وہ اپنے الفاظ کے ساتھ رہنمائی کی ہماری. میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ اللہ کا شکر. سر پارک ویو سٹی جو ہے لاہور، بڑا شاندار یہاں پہ کام ہو رہا ہے. 24/7 یہاں پہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے اور ترقیاتی کام بھی بڑی تیزی سے زور و شور سے جاری ہیں. اور اب یہاں کے جو ہیں CEO ہیں شعیب صدیقی صاحب، ان کو ٹاپ 100 CEO میں ان کا نام بھی ہے. تو ڈیلرز آدم نے دیکھا بڑی خوشی کی لہر ہے. تو آپ کیا میسیج دیں گے؟ سر فرسٹ آف آل تو جس طرح وہ ڈلیوری دی ہے شعیب صدیقی صاحب نے، لاہور میں کوئی بھی ایسا بلڈر دیکھ لیں اٹھا کے، اب ایون آپ DH بیریا سے بھی کمپیریزن کرتے ہیں، 9 پرزم کو دیکھ لیں، اب سیل ہوئے تقریباً 12-14 سال ہو چکے ہیں آلموسٹ. آج تک APQ بلاک کے علاوہ وہاں پہ وہ DH وہ ڈلیور نہیں کر سکا. تو شعیب صدیقی صاحب نے علیم خان صاحب کے جو ویژن ہے اس کو لے کے آگے چلے ہیں. وہ ڈیولپمنٹ کا جو وعدہ کیا ہے اوورسیز بلاک بہت ٹائم پہ دیا انہوں نے. جو کمٹمنٹ تھی، کمٹمنٹ سے بھی 6 ماہ پہلے دے دیا انہوں نے. جو ان کی کامیابی کا راز ہے، سلور بلاک کا ابھی بیسیکلی ڈیولپمنٹ کا ٹائم بھی نہیں تھا آیا. ڈیولپمنٹ کرنے کے بعد، روڈز کارپیٹ کرنے کے بعد وہ ڈیلیور کر چکے ہیں اسے. ایون کہ جو پرل بلاک ہے اس کے لوگوں کی انسٹالمنٹ سے بھی جاری ہیں اور پرل بلاک میں بھی ڈیولپمنٹ انہوں نے شروع کر دی ہے اور ادھر بھی لوگوں کو ان قریب وہ پوزیشن دینے جا رہے ہیں. یہی مین ریزن ہے کہ وہ اپنے وہ ویژن کو لے کے وہ چلتے ہوئے ساری ٹیم کے ساتھ وہ چل رہے ہیں. وہ شعر اقبال کا یاد آ گیا، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. تو شعیب صاحب کی ہارڈ ورکنگ بہت آنریبل ہے اس چیز بھی کہ وہ چیزوں کو لے کے وہ سموتھلی وہ چلے آگے. سر سوسائٹیز تو اور بھی لاہور میں بہت زیادہ ہے، لیکن آپ نے کام کے لحاظ سے آپ نے پارک ویو سٹی لاہور کو ہی کیوں چوز کیا؟ سر بیسیکلی اباؤ اجداد سے فرسٹ آف آل ہماری زمین تھی یہاں پہ ساتھ. تو نمبر سیکنڈلی پہلے میں DH میں بھی کام کرتا رہا ہوں، بیریا میں بھی کام وہ کرتا رہا ہوں. ایون اگر آپ سنگل پلاٹ سولڈ آؤٹ کرتے ہیں تو 20, 25, 50 ہزار کے مارجن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہاں پہ لوگوں نے، اگر ہم ایک گراف دیکھیں ان کا، جو بیسیکلی ایک 2019-20 میں پلاٹس کا ریٹس اور آج پلاٹس کا ریٹس یہ ڈبل ہو چکے ہیں سر یہاں پہ. ایسا بوم پراپرٹی میں شاید اور کہیں نہیں آیا ہوگا جیسا یہاں پہ آیا ہے. اور لو انویسٹمنٹ کے ساتھ سب سے بہترین یہ آپشنز ہیں. لو انویسٹمنٹ میں 35, 36 ایک ٹائم تھا آج سے 3 سال پہلے، 4 سال وہ پہلے یہ ریٹ سے. آج وہی پلاٹ 75-80 ریٹ ہے سر یہاں پہ. تو اس سے بہتر آپشن اگر آپ یہ ڈالر کے ریٹ کو کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے، بینک کے انٹرسٹ ریٹ کو پارک ویو سوسائٹی ہمیشہ کمپیٹ کر رہی ہوتی ہے سر. سر اوورسیز پاکستانی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کا کردار ادا کرتے ہیں. کیا میسیج دیں گے اوورسیز پاکستانیوں کو جو پارک ویو سٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، انویسٹر حضرات کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو؟ سر ایکچولی تھوڑا سا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے مس گائیڈ کیا گیا ان لوگوں کو. حالانکہ اتنا کچھ ہے نہیں. بہت سے اداروں نے، پہلے ایک ٹائم تھا بیریا ٹاؤن کا سیکٹر DEF کو لوگوں نے کیا تھا جی کہ یہ LDA نان اپروو ہے، یہ ایشوز ہیں، وہ ایشوز ہیں. لیکن ادارہ کبھی نہیں ڈوبتا، ادارہ ہمیشہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. تو میرا نہیں خیال میں اوورسیز پاکستانی اس کے لیے میسیج ہے میرا ایک کہ اس ٹائم انویسٹمنٹ کے لیے لاہور کی سراؤنڈنگ میں اگر آپ دیکھیں گے اس بجٹ میں آپ کو کوئی بھی سوسائٹی وہ نظر نہیں آئے گی. EME سوسائٹی ہمارے سامنے ہے، 5 مرلہ کے پلاٹ کے ریٹس آلموسٹ 150 ہیں. 15 ملین پلاٹ کا ریٹ ہے وہاں پہ. لیک سٹی بہت اوے ہے یہاں سے. M7 میں پلاٹس کے ریٹس 125 ہیں، 12.5 ملین ریٹ ہے اس کے. M8 کے بلاک کے ریٹ 10 ملین ہے. خیابان امین ہے اس کے ساتھ. بیریا میں وہ چلے جائیں آپ 8 to 9 ملین سے کم 5 مرلے کا پلاٹ وہ نہیں ملتا وہ وہاں پہ.
اور اس جیسی لوکیشن بھی ان سوسائٹیز کے پاس نہیں ہے. ٹھوکر اس ٹائم سینٹر آف دا ہب بن چکا ہے وہ سٹی کا, تو اگر ٹھوکر کو کنسیڈر کرتے ہیں تو اس سے بہتر آپشن آئیڈیل لوکیشن کے ساتھ 5 مرلہ سوسائٹی. بیسیکلی کوئی بھی 40-50 فٹ سے بڑا روڈ نہیں ہوتا ادھر. یہاں 5 مرلہ بھی ہے, 10 مرلہ بھی ہے, کنال بھی ہے, انشاءاللہ ان فیوچر گولف بھی آ رہا ہے. 150 فٹ کا روڈ ہے سر مین بولیوارڈ جو ہے ان کا, اور فردر ایکسٹینڈ کرنے کا سوسائٹی ارادہ بھی رکھتی ہے. اوورسیز پاکستانیز کو وہ میسیج ہے کہ بجائے کہ سوشل میڈیا پہ ہونے کی بجائے وہ اوور آل جو ٹرینڈز ہیں زمین کی ایپ پہ وہ پڑے ہوئے ہیں, جا کے پارک کی سوسائٹی کے 2 سال پہلے ریٹس کیا تھے اور آج ریٹس کیا ہیں, وہ کمپیریزن وہ کر لیں. ہر سوسائٹی کو الحمدللہ ایون بینک میں سیونگز کو اور ڈالر کے ریٹ کو کمپیٹ کیا ہے پارک کی سوسائٹی نے الحمدللہ. سر پارک ویو سٹی لاہور میں لینڈ وے پراپرٹی کا کیا کردار ہے؟ سر یہ ہمارے پاس شیلڈز پڑی ہوئی ہیں الحمدللہ. لاسٹ 3 ایئر سے ہم ہائیسٹ لینڈ یہ ہیں جو سوسائٹی کو لینڈ بائی کر کے نا ہم لوگ وہ دیتے ہیں, لینڈ پرووائڈر ہیں سوسائٹی کے ہم الحمدللہ. اور دوست حضرات بھائی بھی ہیں جو یہی کام کر رہے ہیں, لیکن الحمدللہ پچھلے 3 سال سے ہم اس میں وہ پہلے ہی وہ نمبر پہ آ رہے ہیں. ہماری ایفرٹس خالصتاً سوسائٹی کے لیے ہوتی ہیں, اپنے انٹرسٹ کو پیچھے رکھ کے سوسائٹی کے انٹرسٹ کو ہم واچ کرتے ہیں زیادہ. سر آپ کا تو بڑا وسیع تجربہ بھی ہے پراپرٹی سیکٹر میں, تو یہ پراپرٹی میں جو اسکیم موجود تھا اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ سر پراپرٹی کے اسکیم میں بچنے کا طریقہ کار ایک ہے کہ لوگ اندھا وہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں وہ لوگوں پہ. فائلز کے کام کو کچھ سوسائٹیز نے فلاپ کیا ہے. اصل میں فائلز کا کام DHA میں دیکھ لیں, پارک ویو سٹی میں دیکھ لیں, آپ بیریا میں دیکھ لیں جا کے. مطلب میں سمجھوں گا پارک ویو سٹی نے جس طرح فائلز کو ڈیلیور کیا ہے اس طرح کسی بھی سوسائٹی نے فائلز کو ڈیلیور وہ نہیں وہ کیا. چاہے آپ اوورسیز بلاک کی فائلز دیکھ لیں, سلور بلاک کی دیکھ لیں, کرسٹل بلاک کی دیکھ لیں, پرل بلاک کی دیکھ لیں, وہ سوسائٹی نے ٹائم ٹو ٹائم ان فائلز کو ڈیلیور وہ کیا ہے. کچھ لینڈ ڈیولپرز ایسے ہیں جو اسکیم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک پیپر مشین پہ جسٹ کاپی کرتے ہیں, کاپی کرنے کے بعد اسی کو وہ ڈیلیور کر دیتے ہیں. نہ موقع پہ زمین ہوتی ہے, اصل میں ایکچولی لوگوں کے پاس زمین ہی نہیں ہوتی جس کو وہ نقشہ بنا کے بیچ چکے ہوتے ہیں. اس سے بڑا اسکیم نہیں ہے اور پراپرٹی میں کوئی. سر لینڈ وے پراپرٹی کی سکسیس آف کی کیا؟ سر ہم بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم آپس میں, میرے بھائی ہیں بڑے عمران بھائی اور میں اس کام کو دیکھتے ہیں, تو ہم لوگ اس میں یہ ہے کہ ٹیم بنا کے چلتے ہیں. کہیں اختلاف رائے تو آتے ہیں انسانوں میں ہمیشہ تو, لیکن اختلاف رائے رکھتے ہونے کے باوجود الحمدللہ آج 7 سال سے میں عمران بھائی سے کبھی وہ نہیں کرتا کہ جو وہ بات کہہ دیں تو میں ڈس اون کروں ہی اسے. میں ان کی بات کا دیر پا فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بڑے بھائی ہیں تو میں پھر بعد میں مجھے ریئلائز ہوتی ہیں کچھ چیزیں وہ نہ کہی ہوئی ان کی, تو میں نے بھی اپنے آپ کو اسی چیز میں وہ ڈالی ہے میوچلی کام کرنے کے ساتھ. یہ سر پارک ویو سٹی لاہور کو آپ 2 لفظوں میں کیسے بیان کریں گے؟ سر فرسٹ آف آل تو ایک ٹرسٹ کا نام ہے, دوسرا ہمارا نام بھی ان کی وجہ سے. سر ہم لینڈ وے پارک ویو سٹی کی وجہ سے جانا جاتا ہے, اور ہمارا سارا کچھ یہاں پہ ہی ہے. لوگ مختلف جگہوں پہ گئے ہیں حالات میں, ملکی معاشی حالات میں, لیکن ہم نے اپنا الحمدللہ سارا کچھ ادھر ہی انہی کے ساتھ ہی جینا مرنا اوڑھنا بچھوڑا سر ہمارا بس. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ویلیبل ٹائم. جی تو ناظرین, یہ تھے حسن جاوید CEO لینڈ وے پراپرٹی. انہوں نے بڑا اچھا پارک ویو سٹی لاہور, انہوں نے بڑا اچھا میسیج دیا. اگر آپ پارک ویو سٹی لاہور میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے ضرور رابطہ کریں. ان کا پروفیشنل اسٹاف 24/7 آپ کے سروس کے لیے حاضر خدمت ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کاشف حسن کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ. گھر وہی مضبوط ہوتے ہیں جہاں رشتے مضبوط ہوں. آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجیے. گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنا ہی دیں گے. ماڈل اسٹیل, آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں.